میں نے جو مارنے کہا تھا تم نے ان کی ظاہری شکل و صفات کو دیکھ کر کے اپنی معصومیت کا اظہار کیا نا فرشتے ہیں، مگر سنو حقیقت وکان من الکافرین، یہ در حقیقت کافروں میں سے تھا ہی، ابھی نہیں کافروں میں سے تھا ہی، تو اس کا نیچر اسے کبر میں ڈال دیا ہے، اس کا نیچر اسے انکار پر مجبور کر رہا ہے، اس کی خلقت اسے مجبور کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ انسان کی صحبت جب تک اچھوں کے ساتھ رہے گی وہ اچھے رہیں گے، ذرا بھی صحبت میں افیکٹ پڑا، غلطی آئی، انکار کا پہلو ہوا، وہ بالکل نست و نابود ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ فرشتے جیسے ہی جھکے تھے تو کم سے کم اپنے استاذ کا تو لحاظ کر لیا ہوتا، جو ان کے ٹرینر تھے ان کا تو لحاظ کر لیا ہوتا، شاگرد کا لحاظ نہیں کرتے، چلو ان کا تو لحاظ کرو۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ سب کافروں میں سے ہو گیا۔ کیا سمجھے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آرڈر کیا تو آرڈر کو نہیں مانا، اور کیا آرڈر کیا؟ اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نہیں، حضرت آدم کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے۔ ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ یہ کون سا سجدہ ہے، یہ سجدہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے؟ بس ایک لفظ میں بول دوں، تفسیر فخر الرازی کے حوالے سے، ام التفاسیر امام رازی کے حوالے سے، یہ سجدہ در حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تھا۔ سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعبدی ہوتا اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا۔ تعبدی سجدہ کا مطلب ہوتا ہے جو عبادت کی غرض سے سجدہ کیا جائے، یہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، صرف اس کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اور سجدہ تعظیمی حضرت آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی بھی شریعتیں تھیں سب کی شریعت میں جائز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ پوائنٹ یاد کیجئے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، شرک نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا تو بڑی اچھی بات۔ حرام کا مطلب ہوتا کہ اگر کسی کو آپ نے کر لیا سجدہ عظمت والا سمجھ کر کے تو آپ حرام کام کیے ہیں، مشرک اور کافر نہیں ہو جائیں گے۔ ایسے ہی جیسے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی تو نماز چھوڑنا حرام ہے، ماں باپ کو گالیاں دینا حرام ہے، مگر کافر تو نہیں ہو جائے گے، معاشرے میں تکلیف دینا یہ سب حرام کام ہے نا، تو حرام ہے، مشرک نہیں ہو جائیں گے آپ، شرک نہیں ہے۔ بس یہی پلس پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی ہرگز امت محمدیہ ایکسپٹڈ امت ہے تو سجدہ ہرگز نہیں کرنا۔ آپ کو اگر ادب ہی کرنا ہے تو ہاتھ ہے مصافحہ کیجئے، بوسہ ہے دیجئے، پاؤں ہے چومیے، سجدہ ہرگز مت کیجئے۔ درگاہوں میں بھی جائیے تو سجدہ مت کیجئے۔ سجدہ کی جو تعریف ہے وہ آپ کو بتا دوں، سجدہ کیسے نہیں کیجئے، وہ اس کی تردید ہو رہی، وہ کیا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ کو اس طرح زمین پر دونوں ہاتھ کو رکھنا، پھر یہ ناک پہلے رکھنا، پیشانی بعد میں رکھنا، رکھتے وقت ایک 3 ہوئے، یہ دونوں ٹھیونے گھٹنے کو رکھنا، 5 ہوئے، پھر پاؤں کی جو 5 انگلیاں ہیں ان میں سے ایک کو رکھے تو فرض ہے، 3 کو رکھے تو واجب ہے، 5 کو رکھے تو سنت ہے، ان کو اس طرح رکھنا، مطلب کھڑا نہیں رکھنا۔ کچھ لوگ ایک دم کھیلتے رہتے پیچھے پاؤں، ایسا نہیں، ایسے ایک دم بالکل یہ سارے حصے زمین پر لگے تو اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا کسی کو آپ کریں گے تو یہ کرنا حرام ہے اللہ کے علاوہ کے لیے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، غوث قطب ہو، درگاہ ہو، کسی کو بھی اگر ایسا کریں گے تو وہ حرام ہے۔ اور اگر آپ ہونٹ سے بوسہ دے رہے ہیں تو اسے سجدہ نہیں کہیں گے، ہاتھ سے چوم رہے ہیں تو اسے سجدہ نہیں کہیں گے، غرض ہے کہ پوجنا یہ حرام ہے، چومنا حرام نہیں ہے، دھیان رکھیے گا۔ پوجنے اور چومنے میں فرق محسوس کیجئے گا۔ اور سب سے بیسٹ ادب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جیسے دیکھیں آپ کتنا دور بیٹھے ہیں نا بھائی، دنیا میں جس طرح آپ مطلب بزرگوں سے دور بیٹھتے ہیں، صاحبان قبر اور ولی اللہ کے پاس جائیں، ایسے ہی آپ دور رہیں۔ جس طرح اگر میں زبردستی بھی کہوں یہاں آ کر بیٹھو، آپ بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھو گے۔ زبردستی بھی کہوں تو نہیں بیٹھیں گے، کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں، ادب یہی ہے، ادب یہی ہے نا۔ تو پھر آپ درگاہ وغیرہ میں جا کر کے آپ کیوں بالکل ان کے پاؤں میں گر جا رہے ہیں، ان کے سر پہ گر جا رہے ہیں؟ تو جس طرح آپ دنیا میں ادب کرتے تھے ایسے ہی وہاں بھی ادب کیجئے۔ کیوں؟ اللہ کے ہر ولی اپنی قبر میں زندہ رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور عمل میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، بندوں کو دیتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو جس طرح دنیا میں آپ رہتے ہیں ایسے ہی آپ وہاں بھی رہنا، یہی ہے ادب۔ تو سجدہ کی یہ 2 تعریف ضرور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے لیے سجدہ ہو اسے سجدہ تعبدی کہتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ بزرگوں کے لیے کیے جاتے ہیں اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ وہ سجدہ تعبدی صرف اللہ کے لیے ہے، یہ سجدہ تعظیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ تمام کی شریعتوں میں جائز تھا، حضور کی شریعت میں حرام ہے۔
شرک نہیں ہے اور ارتداد یعنی مرتد نہیں بناتی ہے. بس اسی عقیدے کے ساتھ آج کا یہ اختتام ہوتا ہے درس. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ سمجھنے کی درس کو توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی اس محفل کو قبول فرمائے. فاتحہ پڑھنا ہے. فاتحہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو آج کے اس خصوصی درس کے صدقہ طفیل میں اور آمد رسول کے صدقہ طفیل میں مولا دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہم سب کی نسلوں کو بخش دے اور ہم سب کی نسلوں کو تحفظ عطا فرمائے. ان کے عقیدے اور ایمان کو سلامت رکھے. ہم سب کے باپوں کو ماؤں کو پروردگار عزت و وقار کی زندگی نصیب فرمائے. آل اولاد کو صالح بنائے. گھر بار میں بہو بیٹیوں کو عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرمائے. ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے. برکتوں سے سعادتوں سے مالا مال فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.